وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، اپنے رب کی خاطر، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر جو ہے صبر کیجئے۔ اب آپ دیکھیے یہ کام جو ہے، یہ کام ظاہر سی بات ہے کہ آسان کام نہیں، یہ کام قربانی مانگتا، یہ کام ایثار مانگتا، یہ کام جو ہے مشقت اٹھا کر کیا جاتا ہے، آدمی اس کے اندر اپنا آرام چھوڑتا ہے۔ جو کام ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام جو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، انہی کو آپ دیکھیے تو کیفیت کیا ہے، یعنی جو عافیت کا معاملہ ہے، جو آرام کی زندگی ہے، وہ تو اس سے پہلے کی ہے، اس کے بعد تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ جو یہی کہا گیا قم، اٹھیے، اب چھوڑ دیجیے، اب تو آپ کو کھڑے ہی ہونا ہے، اب تو اس کام کے لیے آپ کو اٹھ جانا ہے۔ تو جب آپ اٹھے ہیں تو جس طریقے سے، جس انداز سے آپ نے اس خدمت کو انجام دیا، آپ دیکھیے مکے کے حالات دوسرے، مدینے کے حالات دوسرے، لیکن دونوں حالات کے اندر صورتحال کیا ہے، دونوں حالات کے اندر آپ کا انہماک اپنی جگہ اسی طرح سے۔ دعوت کے عمل میں بھی ایسا نہیں کہ بہت آرام ہے، بہت سہولت ہے اور بس کہہ کے آ گئے ایک دفعہ اور چھٹی ہو گئی، کام ختم ہو گیا۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ مستقل آپ اس کام پر لگے ہوئے، مستقل اس کام پر لگے ہوئے، قافلے آتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، جا کر لوگوں کو سناتے ہیں، مخالفتیں ہیں، لوگوں مزاحمتیں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا ہوا، اپنے بات جو ہے جاری رکھتے ہیں۔ ایک مستقل عمل ہے جو جاری ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ ایک انسان کے اندر ایک حوصلہ مانگتا ہے، یعنی حوصلہ طلب کام ہے کہ جب تک آدمی کے اندر صبر نہ ہو، صبر کا جو مفہوم ہے یہ تو بار بار آپ کے سامنے آتا ہے۔ صبر بنیادی طور پر آدمی کے اپنے موقف پر جم جانے، ڈٹ جانے کا نام ہے۔ یعنی آدمی جو ہے جو چیز طے کر لے، جو چیز اس کو وہ سمجھ لے کہ یہی صحیح اور درست ہے، یا یہ میرا موقف ہے، یا یہ میرا مقصد ہے، اب اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اسے نہ لالچ سے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اسے دبایا جا سکتا ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے توڑا جا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کیا ہے، اب وہ لوہے کا چنا ہے کہ جسے چبایا نہیں جا سکتا، آدمی دانت توڑ لے گا اپنے۔ تو گویا یہ نہیں ہے کہ اسے لوگ ایسی کہیں بھی کوئی لالچ سے دبا جو ہے بہا کے لے جائے، کہیں کوئی خوف سے جو ہے اسے دبا لے، یہ سب چیزیں نہیں۔ تو کیا ہے یہ صبر، کبھی اندر کا معاملہ ہے، کبھی باہر کا معاملہ ہے، اندر سے بھی مسائل ہیں، باہر کی بھی مزاحمتیں، ان سب کے معاملے میں کیا ہے، صبر۔ یعنی آدمی اپنے کام پر لگا ہوا ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی گویا کہیے کہ معاشرے کے جو مسائل اور دباؤ اور سارے معاملات ہیں ان سے متاثر ہوئے بغیر۔ یہ سب چیزیں صبر کے دائرے میں آتی ہیں۔ اگر آدمی کے اندر صبر کی صفت نہیں ہے، یعنی اپنے موقف پر ڈٹنے جمنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ جلدی سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہے، اس کے اندر استقامت نہیں ہے، ظاہر کام نہیں کر سکتا۔ بات ہے نا کہ آدمی کے اندر استقامت، آدمی کے اندر ٹھہراؤ، آدمی کے اندر برداشت، آدمی کے اندر حوصلہ، آدمی کا اپنے موقع پر جمنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے پھر اس پر ڈٹ جانا، اس پر جم جانا درکار ہے۔ یہ چیز اس لیے اسی کا نام صبر، اسی لیے کبھی کہتے ہیں صبر و استقامت، ان دونوں کو ایک ساتھ شمار کرتے ہیں، اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال صبر و ثبات جو بھی کہیے تو یہ مطلوب ہے، لیکن یہ کام اس وقت پورے طور پر ہو سکتا ہے جب اللہ کی بنیاد، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی بنیاد پر کیا جائے، وَلِرَبِّكَ، اپنے رب کی خاطر، یعنی کام کیوں کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر، سب بس ٹھیک ہے، دنیا سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں، پہلی بات ہو گئی وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور دوسری طرف کیا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ نے جس کام پہ لگا دیا اب ہم اس کام پر لگ گئے، اللہ نے جس راستے پر ہمیں کھڑا کر دیا اب ہم اس راستے پہ کھڑے ہو گئے، اب مرتے مر جائیں گے اس راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ اب کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، لیکن یہ کام بس اب اسی پر ہے، اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا سامنے آتی ہے مکے میں، اس کی سب سے بڑی مثال یہ سامنے آتی ہے کہ جس وقت میں مشرکین مکہ کا، قریش مکہ کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ شیخ آخری عمر ہے تمہاری، اب یہ پہلے سے معاملہ طے کرا کے چلے جاؤ اپنے بھتیجے کے ساتھ میں،
کہیں ایسا نہ ہو لوگ بعد میں کہیں کہ بھائی وہ شیخ چلا گیا تو اب جو ہے لوگوں نے اس کے بھتیجے کو ہدف بنا لیا. ہمارا معاملہ طے کرا بلایا ہے. بلانے کے بعد ابو طالب نے کچھ کہا ہے، لمبی بات ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. اور غرض یہی کہ اس پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ قوم کی بات مانی جائے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو بات کہی، یہ ہے صبر. کیا ہے یہ؟ صبر ہے. آپ نے کہا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. تب بھی میں، ابھی کیا چیز ہے یہ لالچ کا کے مقابلے، یعنی کوئی کیا دیں گے بھائی، ایک چاند اور سورج، ایک ہاتھ پہ چاند سورج کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات بھی مل جائے. چاند سورج کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات بھی دے دیں